علامات بھی اس امت کو عطا فرما دی ہیں۔ جو بندہ ان علامات کو یاد کر لے، پڑھ لے، تو اس کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے گی یہ وہی بے ایمان ہے جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ پہلی نشانی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بے ایمان کا عام لوگوں کے اعتبار سے قد چھوٹا ہوگا۔ دجال مسیح کا عام لوگوں کے اعتبار سے قد کیا ہوگا؟ چھوٹا ہونے سے مراد ہے پتہ چلے گا کہ واقعی عام لوگوں سے چھوٹا ہے۔ نارملی قد کی بات نہیں ہو رہی، واقعی پتہ چلے گا کہ اکثر لوگوں سے اس کا قد کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دونوں پنڈلیوں کے مابین، اس کی دونوں پنڈلیوں کے، آپ غور کر رہے ہیں سرکار کس طرح فرما رہے ہیں، وہی ہمارا عقیدہ کہ کائنات کی کوئی چیز بھی سرکار سے چھپی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا اس کی پنڈلیوں میں عام انسان کے اعتبار سے فاصلہ زیادہ ہوگا۔ کھڑا ہو جائے نا بندہ عام حالت میں جس طرح کھڑا ہوتا ہے، تو جتنا فاصلہ ایک عام بندے کی، عام انسان کی پنڈلیوں کے مابین ہوتا ہے عام حالت میں جب کھڑا ہو جائے، فرمایا اس دجال بے ایمان کا فاصلہ اس سے کئی درجے زیادہ ہوگا، اس سے کئی درجے۔ اور جب یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے تو پھر جب بندہ چلے تو اس کی چال عیب دار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سرکار نے فرمایا تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں جب وہ چلے گا تو اس کی چال میں واضح طور پہ عیب تمہیں نظر آئے گا۔ پنڈلیوں کے فاصلے کی وجہ سے جب وہ چلے گا تو اس کی چال میں تمہیں کیا نظر آئے گا کہ یہ عیب دار بندہ چلتا ہوا رہا ہے، پنڈلیوں کے فاصلے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، پنڈلیوں کے فاصلے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اس بے ایمان کے جو بال ہوں گے وہ سیدھے نہیں ہوں گے، اس کے بال بالکل سیدھے نہیں ہوں گے بلکہ گنگریالے بال ہوں گے اس کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بال سیدھے نہیں ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام لوگوں کی بنسبت اس کے جسم پر بال کثرت کے ساتھ ہوں گے، اس کے جسم پر بال کس طرح ہوں گے؟ بڑے گھنے بال اس کے جسامت میں ہوں گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بے ایمان ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کیا ہوگا؟ کانا ہوگا۔ اور اس میں پھر ائمہ نے کلام کیا کہ کانا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آنکھ ہوگی نہیں دیکھ سکے گا، یا سرے سے کام ہی ملیا میٹ ہوگا؟ تو اکثر کی رائے یہ ہے کہ سرے سے آنکھ ہی نہیں ہوگی، سرے سے آنکھ ہی، جس طرح ہماری پیشانی ہے اس کی آنکھ کی جگہ اسی طرح ہوگی، پلین آنکھ ہوگی نہیں سرے سے ایک۔ بعض کا خیال یہ ہے نہیں جی آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا ہوگا، اس آنکھ سے کانا ہوگا، دور سے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی آنکھ سے کانا ہے، یہ واقعی اپنی آنکھ سے کیا ہے؟ کانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جسامت کے اعتبار سے اس کا رنگ سفید ہوگا، وہ کالا نہیں ہوگا بلکہ اپنے جسم کی رنگت کے اعتبار سے کیسا ہوگا؟ سفید رنگ کا ہوگا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی عام لوگوں کے بنسبت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کی پیشانی عام لوگوں کی بنسبت کیا ہوگی؟ چوڑی ہوگی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکتوب بین عینیہ، مکتوب بین عینیہ، فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیانی والے حصے میں لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوا کاف فا اور را، کاف فا اور را لکھا ہوگا، جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت، کوئی شخص پڑا ہوا ہوگا وہ بھی، کوئی پڑا ہوا نہیں ہوگا وہ بھی، سرکار نے فرمایا اس پیشانی والے جملوں کو پڑھ لے گا کہ یہ کافر ہے۔ کاف فا را کا معنی کہ یہ کافر ہے، یہ کیا ہے؟ سرکار نے کتنا شفقت فرمائی امت پہ، فرمایا کوئی پڑا ہوا ہو تب بھی پڑھ لے گا۔ اب اگر اتنے تک حدیث ہوتی تو جو ان پڑھ ہوتے زمانے کے
لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے یار ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو سرکار نے ان پہ بھی شفقت فرما دی، فرمایا کوئی پڑھ لکھنا جانتا ہے تب بھی پڑھ لے گا، اور پڑھے ہوئے کو نہیں پڑھ سکتا فرمایا اس وقت وہ بھی پڑھ لے گا، اس وقت وہ بھی، اور بڑی دور سے سمجھ آئے گی کہ لکھا ہوا ہے پیشانی میں کاف فا اور را، یہ کافر ہے، یہ بے ایمان کون ہے؟ لیکن سرکار نے فرمایا پڑھے گا وہی جو مومن ہوگا، پڑھے گا وہی جو، بھلے وہ پڑھنا نہ بھی جانتا ہو اس وقت اللہ اس کو یہ توفیق دے دے گا کہ وہ پڑھ لے گا۔ اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف فا اور را، یعنی کافر ہے بھائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا دجال کے جسم کی علامات کے اوپر، فرمایا وہ لا ولد ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس بے ایمان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی جسمانی وضاحت کیسی ہوگی۔ میرے خیال میں اتنا کچھ سیکھ لینے کے بعد اگر وہ بے ایمان سامنے آ جائے تو بندے کو پہچاننے میں کوئی مسئلہ، ساری نشانیاں بھول جائے بندہ، یہ تو نہیں بھولے گی نا کہ پیشانی پہ لکھا ہوگا کیا کاف فا اور را، یہ بھی نہیں بھولے گی، ساری نشانیاں بندہ بھول جائے۔ دجال کے متعلقہ جو ہم نے ابھی احادیث کی روشنی میں پڑھی جو سرکار علیہ السلام نے فرمائی، کم از کم یہ تو نہیں بھولے گا کہ وہ ایک آنکھ سے کیا ہوگا۔ اور تیسری نشانی جو سرکار نے دی کہ اس کی پنڈلیوں کے مابین کافی فاصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے جب چلے گا تو ہر بندہ محسوس کرے گا یہ عیب دار چال چلتا ہے، یہ دجال بے ایمان عیب دار چال چلتا ہے۔ اب آ گیا اگلا سوال، کیا دجال اس وقت پیدا ہو چکا ہے یا نہیں؟ دجال کے متعلقہ یہ ایک ضروری مسئلہ ہے، تو اس کا جواب احادیث مبارکہ کی روشنی میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مقدس کی میں بات کر رہا ہوں، بڑی طویل حدیث ہے، سیاہ میں بہت طویل حدیث، یعنی بہت ساری احادیث سے بڑی طویل حدیث ہے، ہم اس کا نتیجہ مفہوم عرض کر رہے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ مقدس میں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، سرکار نے بتا دیا اپنے صحابہ کو، اے صحابہ وہ بے ایمان آج بھی زندہ ہے، دجال آج بھی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ فرمایا میرے رب نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ ہاں جب میرا رب چاہے گا، جب میرا رب، اس کی یہ زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائیں گی اور پھر وہ نکل کے آئے گا، اور اس کائنات میں جیسا کہ پیچھے ہم حدیث عرض کر رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک سرکار نے فرمایا دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ، سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، دجال مسیح، دجال اکبر، جو سب سے بڑا دجال آئے گا بے ایمان قرب قیامت۔ ویسے تو حدیث میں 30 دجالوں کے بارے میں حدیث ملتی ہے ہمیں، لیکن باقی سب چھوٹے چھوٹے بے ایمان گزر گئے۔ 29 میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی گزرا ہے بے ایمان، یہ بھی 29 دجالوں میں ایک دجال تھا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ لیکن جس دجال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دجال اکبر ہے، سب سے بڑا بے ایمان، جو قرب قیامت علامات کبریٰ میں جس کو حدیث کے اندر شمار کیا گیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ وہ اس وقت کیا ہے؟ زندہ ہے، اور فرمایا ہم سے، یعنی مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرماتے، فرمایا ہم سے وہ بے ایمان مشرق کی طرف جکڑا ہوا ہے۔ مدینے سے کس طرف جکڑا ہوا ہے؟ مشرق کی طرف جکڑا ہوا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، میں نے آگے اگر وقت ہوا برمودا ٹرائی اینگل کے بارے متعلقہ جو لوگوں کا غلط نظریہ ہے کہ دجال مسیح وہاں قید ہے، میں وہاں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا کہ برمودا ٹرائی اینگل کس جگہ ہے اور سرکار اس کے بارے میں کس جگہ کی طرف اشارہ فرما رہے، غور کریں، وہ سمندر کا وہ جزیرہ ہے جو امریکہ کی ریاست کے ساتھ ملتا ہے،
جو کس طرف ملتا ہے؟ امریکہ کی ریاست کے ساتھ. اور سرکار جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں یہ مدینہ سے مشرق کی جانب ہے. مدینہ سے کس طرف ہے؟ مشرق کی جانب ہے. ابھی اس شہر کا نام بھی آ رہا ہے. سرکار نے دجال کے خروج کے شہر کا نام تک امت کو بتا دیا. فرمایا وہ فلاں شہر سے نکلے گا، وہ فلاں شہر سے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، یقال لها خراسان یتبعه اقوام کأن وجوہہم المجان المطرفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب غور کریں، خصوصاً وہ یہودی اور ہم مسلمانوں میں سے وہ مؤلفین جنہوں نے دجال پہ کلام کیا اور شاید ان کی نگاہوں سے یہ حدیث نہیں گزری تھی اور وہ اس میں غلطی کھا گئے. انہوں نے بھی لکھ دیا کہ دجال اس وقت برمودا ٹرائی اینگل والے جزیرہ میں جھکڑا ہوا ہے، حالانکہ واضح لفظوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان الدجال یخرج، دجال نکلے گا، دجال نکلے گا من ارض، زمین سے، بالمشرق، مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے سرکار. فرمایا جو مدینے سے کس طرف ہے زمین کا ٹکڑا؟ مشرق کی طرف ہے. فرمایا دجال کا ظہور اس جگہ سے ہوگا. پھر سرکار نے اس جگہ کا نام بھی بتا دیا. فرمایا یقال لها خراسان، اس جگہ اس شہر کا نام خراسان ہے. اس شہر کا نام کیا ہے؟ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ خراسان جو ہے ملک ایران کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے. ملک ایران کا ایک بہت بڑا، مدینہ منورہ سے ایران اور عراق یہ مشرق کی طرف ہو جاتے ہیں. اگر مدینے میں بیٹھ کے بندہ ان کا محل وقوع دیکھے تو ایران اور عراق یہ مدینہ سے کس طرح پڑتے ہیں؟ مشرق کی طرف. سرکار نے فرمایا کہ دجال آئے گا مشرق کی طرف سے، اور پھر ساتھ آپ نے اس جگہ کا نام بھی لے دیا. کیا فرمایا؟ یقال لها خراسان، وہ اس جگہ سے خروج کرے گا جب فتنے برپا کرنے کے لیے نکلے گا. اس وقت کی بات ہو رہی، قرب قیامت. فرمایا جب وہ بے ایمان اس اعتبار سے نکلے گا تو اس وقت وہ کس علاقے سے نکلے گا؟ خراسان. اس کو یاد کریں، کس علاقے سے نکلے گا؟ کس علاقے سے نکلے گا؟ اور یہ خراسان کس ملک کا صوبہ ہے؟ ایران کا صوبہ ہے، بہت بڑا صوبہ ہے ملک ایران کا. تو سرکار علیہ السلام نے گویا امت کو بتا دیا کہ یہ بے ایمان زندہ ہے، اللہ کی قدرت سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. جب رب چاہے گا اس کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائیں گی اور یہ نکل کے آئے گا. لیکن نکلے گا کس جگہ سے؟ فتنے برپا کرنے کے اعتبار سے ایران کے ایک صوبے خورا. اب دیکھیں کائنات کی کروڑوں تحقیقات ہمارے سامنے لوگ رکھ دیں. یہ وجہ ہے جی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دجال مسیح جو ہے وہ برمودا ٹرائی اینگل کے جزیرے میں ہے. یہ وجہ ہے جی، اس لیے ہم کہتے ہیں کروڑوں دلائل رکھ دیں، کم از کم ایک مسلمان ان دلائل کو مانے گا. کیونکہ مسلمان کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ امریکہ کی ریاست کے قریب سے نہیں نکلے گا، جبکہ برمودا ٹرائی اینگل امریکہ کی ریاست کے قریب سمندر میں ایک جزیرہ ہے. سمندر میں کیا ہے؟ جزیرہ ہے. اور سرکار فرما رہے ہیں کہ دجال ایران کے ایک صوبے خراسان سے نکلے گا. کتنا فرق ہے ایران اور امریکہ کی ریاست میں؟ ہے فرق کہ نہیں ہے؟ بھائی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پڑا، ہزاروں کلومیٹر کا کیا پڑا ہے؟ کہاں ایران اور کہاں امریکہ، کہاں ایران اور کہاں امریکہ. رسول کائنات
فخر موجودات علیہ و تسلیم نے امت کی رہنمائی کر دی کہ دجال مسیح فتنہ برپا کرنے کے اعتبار سے جب ظاہر ہوگا تو کس جگہ سے ظاہر ہوگا؟ اگر کسی کا نظریہ آج تک اس کے خلاف تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یا اللہ میرے علم میں تیرے محبوب کی یہ حدیث مبارکہ نہیں تھی، آج میں نے سن لی ہے اور یہ کنفرم بات ہے کہ سرکار نے جو فرما دیا اس کے خلاف ہو سکتا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رب کا قرآن ہے، 27واں پارہ سورہ النجم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے گفتگو سرکار کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے، گویا رب کی مرضی سے ہی کلام چلتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ایران کے صوبے خراسان سے نکلے گا، تو ایک مسلم کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دجال ایران کے صوبے، یہ جھوٹ ہے کہ دجال مسیح برمودا ٹرائی اینگل سے جو امریکہ کی ریاست کے ساتھ سمندر میں ایک جزیرہ ہے اس جگہ سے نکلے گا، یہ احادیث کے خلاف نظریہ ہے، یہ نظریہ احادیث مبارکہ کے۔ اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، برمودا ٹرائی اینگل کی اپنی ایک کیا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت سے، وہ بھی اللہ کی، اللہ جانے کوئی مقناطیسی زبردست وہاں طاقت ہے یا کوئی اور چیز ہے، جو چیز وہاں گئی تاریخ کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں وہ پھر گم ہو جاتی ہے۔ کئی جہاز، آج تک میں اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہا تھا، کئی جہاز 1850 سے ابتدا کی اس ہسٹری لکھنے والے نے، پہلا جہاز جب ڈوبا تھا تو 1850 میں، کئی جہاز آج تک وہاں ڈوب چکے ہیں، کئی بحری بیڑے وہاں گئے اور واپسی ان کا کوئی نام و نشان۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے، وہ جانے یا اس کا محبوب جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سے تاریخ کی روشنی میں ہمارا کوئی انکار والا معاملہ، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس لیے ہر چیز وہاں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کون بیٹھا ہے اور وہی سب چیزوں کو ضبط کر لیتا ہے اور وہیں سے دجال مسیح نے نکلنا ہے، یہ احادیث کی روشنی میں جھوٹ ہے، یہ احادیث کے خلاف نظریہ ہے۔ حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا مدینے سے مشرق کی طرف کسی جگہ وہ اس وقت جکڑا ہوا ہے، مدینے سے مشرق کی طرف کسی جگہ وہ بے ایمان اس وقت، صحابہ کو سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں فرمایا وہ جکڑا ہوا ہے، جبکہ برمودا ٹرائی اینگل جو ہے محل وقوع کے اعتبار سے اگر مدینہ منورہ سے دیکھیں تو مشرق کی طرف نہیں آتا، مشرق کی طرف، بلکہ مشرق کی طرف ایران آئے گا، عراق آئے گا، ملک شام آئے گا، یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ امریکہ کی ریاست مدینہ سے مشرق کی طرف نہیں آتی، جبکہ برمودا ٹرائی اینگل جو ہے یہ امریکہ کی ریاست کے قریب سمندر کے کسی جزیرے کا نام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے کہ دجال مسیح کہاں سے نکلے گا؟ برمودا ٹرائی اینگل سے نکلے گا، یہ اسلام کے خلاف، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ کن کا نظریہ ہے؟ کیونکہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے زیادہ جب یہ بے ایمان نکلے گا اس کی پیروی کرنے والے یہودی لوگ ہوں گے، یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے۔ سب سے زیادہ دجال کے ساتھ مل کے جو مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ کرے گا تو اس کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ اور مسلمانوں میں سے جو اس کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، سرکار نے فرمایا ان میں اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ اکثریت کن کی ہوگی؟ عورتوں کی ہوگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں نے اتنے تک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کو سنیں اور غور کریں۔ سرکار نے فرمایا جب یہ بے ایمان آ جائے گا، ایک بڑا ہی کامل درجے کا مومن بندہ، کامل درجے کا، جان بوجھ کے اس کی طرف جائے گا، حالانکہ ہمیں منع کیا گیا کہ تمہیں پتہ چلے فلاں جگہ وہ بے ایمان اپنا فتنہ پھیلا رہا ہے